بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله ہماری آج کی 29ویں تراویح مکمل ہوئی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ 27 تراویح میں ہم نے قرآن پاک پڑھا اور گزشتہ کل کی تراویح اور آج کی تراویح میں آخر کی صورتیں پڑھی الگ طرح سے. اللہ قبول اور منظور فرماوے اور بار بار اس کا موقع میسر فرماوے. ہم نے پچھلے سورہ رحمان کی تفسیر کی تھی. آج سورہ واقعہ کے متعلق کچھ باتیں پیش خدمت ہے. سورہ واقعہ میں مجموعی طور پر اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کی 3 طبقوں کا تذکرہ فرمایا اور ان 3 طبقوں کے تذکرے سے پہلے اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا. احادیث کے اندر قیامت کے بہت سارے نام ذکر ہے. اس میں سے قیامت کا ایک نام واقعہ بھی ہے. اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ واقعہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں ہی پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا. دراصل عربی زبان میں واقعے کا ترجمہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں واقع ہونے والی چیز، یعنی جس کے وجود میں کسی طرح کا شبہ نہ ہو، شک نہ ہو، اس کو واقعہ کہتے ہیں. یعنی ایسا ہوا ہے اور ایسا فائنل ہوگا جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ واقعہ کہتے ہیں. واقع ہونے والی چیز. تو قیامت کے واقع ہونے میں بھی کسی طرح کا شک اور شبہ نہیں ہے. اس وجہ سے قیامت کو کیا کہا گیا؟ واقعہ کہا گیا. سورہ واقعہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 30 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. 30 نہیں بلکہ 96 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ، کہ قیامت ان قریب آنے والی ہے اور قیامت کے آنے میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے، کسی طرح کے شک کی گنجائش نہیں ہے. چاہے لوگوں نے اس کا انکار کیا لیکن لوگوں کے انکار کرنے کی وجہ سے قیامت ٹلنے والی نہیں ہے. خافضۃ رافعہ، جب قیامت آئے گی تو بہت سارے بلند رتبے والے ایسے ہوں گے کہ وہ پست ہو جائیں گے اور بہت سارے پست لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو کیا ہو جائے گی کہ رتبہ مل جائے گا، ان کی ترقی ہو جائے گی. تو لہذا جو ظاہری طور پر اللہ رب العزت کے ماننے والے نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں ہیں اور ظاہری طور پر وہ عہدوں پر نظر آ رہے ہیں، لیکن جب قیامت طاری ہوگی تو وہ لوگ سب سے زیادہ غمگین ہوں گے، غمزدہ ہوں گے، خسارے میں ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے. تو پتہ چلا ظاہری اعتبار سے جو بہت اونچے تھے وہ کیا ہو گئے؟ بالکل پستی میں چلے گئے. اور ظاہری اعتبار سے ایمان والے کہ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے وہ بالکل نیچے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن فیصلہ ہوگا تو پھر ایمان والے کہاں آ جائیں گے؟ بالکل ٹاپ لیول پر آ جائیں گے. اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا. تو لہذا ایک ایمان والے کو آخرت پر نظر رکھنا چاہیے نا، دنیا کے واقعات اور دنیا کے معاملات کی وجہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ایک روایت میں آتے ہیں سورہ واقعہ کی فضیلت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بارہا ان کا نام سنا ہوگا. وہ ایک مرتبہ سخت بیمار ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز کا خوف ہے، یعنی کس چیز کی مصیبت تم پر لاحق ہوئی ہے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے اپنے گناہوں کا خوف ہے، اپنے گناہوں کی مصیبت کی وجہ سے میں ڈر رہا ہوں. دوسرا سوال کیا کہ تمہیں کس چیز کی امید ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے امیدوار ہوں کہ اللہ رب العزت کس کا معاملہ فرما دے گے؟ معافی کا معاملہ فرما دے گے. تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا میں تمہارے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دوں، یعنی مہینے کے اعتبار سے کچھ رقم مقرر کر دوں کہ تم بیمار ہو، تم کما نہیں سکتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مقرر کر لو تاکہ تمہارے بعد تمہاری بیٹیوں کے کام آ جائے، کیونکہ ان کی بیٹیاں تھیں.
تو حضرت عثمان غنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ میرے بعد میری بیٹیوں پر فقر و فاقہ آ جائے گا اور وہ بھوکوں مرے گی؟ تو یاد رکھو کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، خدا کی قسم اس پر کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ اور میں نے اپنی بیٹیوں کو اس کی تعلیم دی ہے، الحمدللہ وہ روزانہ اس کی کیا کرتی ہیں؟ تلاوت کرتی ہیں۔ بڑی فضیلت کی صورت ہے سورہ واقعہ، چھوٹی سی صورت ہے، 3 رکوع ہیں، 3 رکوع پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہیں؟ اور اصل میں اس صورت کے اندر ایمان والوں کے 3 طبقے، اللہ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے اللہ رب العزت نے 3 طبقے ارشاد فرمائے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم موجود تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا، اللہ رب العزت کا عرش سجایا جائے گا، اور اللہ رب العزت عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ رب العزت کے عرش کے دائیں جانب ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ رب العزت کے عرش کے بائیں جانب ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بالکل سینٹر میں ہوں گے، فرنٹ میں ہوں گے، بالکل سامنے ہوں گے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عرش کے دائیں جانب ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ رب العزت کو مانا، آخرت کو مانا، ان کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ ان کو اس صورت کے اندر اصحاب الیمین کہا گیا۔ کیا کہا ہے؟ اصحاب الیمین، یعنی داہنی جانب والے۔ داہنی جانب سے کون سی داہنی جانب مراد ہے؟ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العزت کا جو عرش سجے گا، اس عرش کے داہنی جانب جو لوگ کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی ہم بھی انہی لوگوں میں ہوں گے۔ اصحاب الیمین اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو وہ جن کے داہنے ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا، جس کا تذکرہ 29ویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ الحاقہ، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایسے ہی 29ویں پارے میں ایک اور سورت ہے جس کا نام ہے سورہ انشقاق، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا، جس کی آیت ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس کے داہنے ہاتھ میں عمل نامہ دے دیا جائے گا تو سمجھو فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا تو کام بن گیا، اس کا تو کیا بن گیا؟ کہ کام بن گیا، بس ایسے ہی حساب کتاب لے لیا جائے گا۔ چلو کون ہے بھائی؟ چلو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، آؤ بتاؤ ان کا عمل نامہ کیا ہے؟ عمل نامہ بولا چلو بھائی یہ جنتی ہے، اس کو کہتے ہیں حساب نہیں یسیرا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے بھی اپنے جان پہچان والے ہوتے ہیں نا، بھیڑ بچک کا ہو، اپنے جان پہچان والوں کو اندر لینا ہو تو اپنے بلا دے اشارہ کرتا ہے، کون ہے بھائی؟ آ جاؤ، آگے آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، تم آگے آ جاؤ۔ کون ہو بھائی؟ کیا کہاں سے آئے ہو؟ کسی کی سفارش لے کر آئے ہو؟ ہاں بولو کیا کام ہے؟ یہ بھائی چلو ان کو جانا۔ تو اصحاب الیمین وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور ایمان تو ہے ہی اللہ کے فضل و کرم سے، قرآن پاک بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم داہنے لوگوں میں سے ہوں گے۔ دوسرا تذکرہ فرمایا کہ بائیں جانب جو لوگ کھڑے ہوں گے، فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، شریعت کو نہیں مانا، قرآن پاک کو نہیں مانا۔ فرمایا کہ وہ اصحاب الشمال ہوں گے، آگے ان کو اصحاب الشمال سے تذکرہ فرمایا کہ ان کے بائیں جانب یعنی بائیں ہاتھ میں، اوندے ہاتھ میں کیا دیا جائے گا؟ عمل نامہ دیا جائے گا، کہ یہ جہنمی لوگ ہوں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ رب العزت ہمارے ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ اور جو فرنٹ میں لوگ ہوں گے نا، بالکل سامنے، یہ پریمیم کوالٹی، بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مقربین فرمایا، اولئک المقربین۔ اس میں کون لوگ ہوں گے؟ انبیاء علیہ السلام ہوں گے، صحابہ ہوں گے، تابعین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، اور اللہ والے ہوں گے، اولیاء اللہ۔ اللہ کرے ہمارا ان میں بھی شمار ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم کیا بن جائے؟ اللہ والے بن جائے۔ کیا بن جائے؟ اگر اللہ والے بن گئے تو انشاءاللہ تعالی اس میں شمار ہو جائے گا، ورنہ ایمان والے تو ہے ہی، کلمہ تو پڑھا ہی ہے انشاءاللہ تعالی، تو داہنے والوں میں تو کہیں نہیں گئے انشاءاللہ تعالی۔ تو 3 گویا کے گروہ ہو گئے، ایک وہ جو عرش کے دائیں جانب ہوں گے جن کو اصحاب الیمین کہا گیا، ایک وہ جو عرش کے بائیں جانب ہوں گے جن کو اصحاب الشمال کہا گیا، ایک وہ جو بالکل اللہ رب العزت کے سامنے ہوں گے، قریب میں ہوں گے، ان کی طرف توجہ زیادہ ہوگی، ان کو مقربین کہا گیا۔ اس میں انبیاء ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام ہیں، اولیاء اللہ، قیامت تک کے پیدا ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے جو جو منتخب ہوں گے وہ سب کہاں ہوگا؟ بالکل فرنٹ میں ہوں گے، سینٹر بالکل سامنے ہوں گے۔
ایسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا, پچھلی امتوں کا تذکرہ بھی فرمایا, اس امت کا بھی تذکرہ فرمایا. اصل میں اس سورت کے اندر آگے ایک آیت آئی ہے, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ثلۃ من الاولین ثلۃ من الاخرین, کہ پچھلی امتوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت جنت میں جائے گی اور اس امت میں سے بھی ایک جماعت جنت میں جائے گی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ, پھر تو ہم لوگ تعداد میں کم ہوں گے جنت میں اور ان کی تعداد زیادہ ہوگی, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنی بڑی جماعت ہے. تو گویا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا غم ہوا کہ یار ہم جنت میں تعداد میں کم ہوں گے, ان کی تعداد تھوڑی زیادہ ہوگی, ہماری تعداد کم ہوگی. روایت میں آتا ہے, تفسیر مظہری میں لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے بعد, اور بعض روایت کے مطابق دیگر صحابہ کرام نے بھی غم ظاہر کیا کہ کیا جنت میں ہماری تعداد کم ہوگی. تو ایک سال تک تقریباً اس کے بعد کی آیات نازل نہیں ہوئی, دیگر وہی تو نازل ہوتی رہی, لیکن اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ نازل نہیں ہوئی. پھر ایک سال کے بعد حضرت جبریل امین وہی لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ آ جاؤ, تمہارا سوال اللہ پاک نے کیا کر دیا کہ حل کر دیا, تمہارا جواب نازل ہوا ہے. سنو, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں میدان محشر میں جب فیصلے ہو جائیں گے, جنت میں داخلے ہو جائیں گے, تو انشاءاللہ تعالی میری امت کی تعداد زیادہ ہوگی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, میری امت کی تعداد کیا ہوگی, زیادہ ہوگی. کہ اگر 100 لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اس میں 60 لوگ امت محمدیہ کے ہوں گے, اور 40 لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء آئے ان کی امتیں ہوگی. تو یہ اللہ رب العزت کا محبت کا معاملہ ہے امت محمدیہ کے ساتھ, کہ گویا کہ 60% جنتی کون ہوں گے, امت محمدیہ ہوں گے. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ آدھے سے زیادہ جنتی امت محمد میں سے ہو؟ صحابہ کرام خوش ہو گئے. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں, ہم تو اس پر راضی ہیں کہ آدھے سے زیادہ جنت میں کون ہوں گے, امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہوں گے, امتی ہوں گے. تو بہرحال ان 3 لوگوں کا اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر تذکرہ فرمایا. اب جب یہ 3 لوگ ہیں تو جو داہنے جانب والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے, تو لہذا جنت کا بھی تذکرہ فرمایا. اور جو فرنٹ میں ہوں گے وہ ان کے بہت درجات اعلیٰ ہوں گے, تو وہ ان درجوں کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اور پھر جو بائیں جانب والے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے, تو جہنم کا بھی اللہ رب العزت نے مختصر سا تذکرہ فرما دیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اذا وقعت الواقعہ, جب قیامت طاری ہوگی, لیس لوقعتها کاذبہ, قیامت کے طاری ہونے میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے, وہ 100% اس کو واقع ہونا ہی ہے. خافضۃ الرافعہ, جب قیامت آئے گی نا تو جو بہت دندناتے پھرتے تھے وہ کیا ہو جائیں گے, بالکل پست ہو جائیں گے. اور جو بیچارے سچے پکے مومن تھے, ایمان والے تھے, وہ ظلم و ستم کے مارے دبے ہوئے تھے, اللہ رب العزت ان کو کیا کرے گا, بالکل اونچائی تک پہنچا دے گا. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا, قیامت کا منظر ہے, جب سور پھونکا جائے گا تو زمین بالکل ہلا دی جائے گی, اور جو پہاڑ ہے نا, پہاڑ یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے, ستارے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں گے. فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا, کیسے بھی ہو اللہ رب العزت سب کے اوپر کیا کرے گا, قیامت طاری کرے گا. اب قیامت طاری ہو گئی, میدان محشر قائم ہو گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ, یہ داہنی جانب والوں کا تذکرہ آ گیا. واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ, یہ بائیں جانب والوں کا تذکرہ آ گیا. والسابقون السابقون اولئک المقربون, یہ فرنٹ والوں کا تذکرہ آ گیا. آگے یہ تینوں آیت سمجھ میں آ گئی نا. پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ, کہ داہنے جانب والے تو داہنے جانب والے ہیں. فخر میں کہتے ہیں نا, ارے تم ان کی بات کرتے ہو, ارے وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں. تم اللہ کے نبی کی بات کرتے, وہ تو اللہ کے نبی ہیں, وہ تو سرور کائنات ہے. تو اللہ کو فرماتے ہیں فاصحاب المیمنہ, داہنے جانب والے, ارے وہ تو داہنے جانب والے ہیں, وہ تو اونچے رتبے والے ہیں. اور فرمایا واصحاب المشأمۃ, اور وہ بائیں جانب والے ہیں, وہ تو بائیں جانب والے گھٹیا ہے بالکل. ایک انداز ہوتا ہے نا بولنے کا, تو اللہ رب العزت کا انداز ہے. جیسے ہم کسی کی برائی کرتے ہیں, الفاظ کا جو لہجہ ہوتا ہے نا, اس لہجے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ تعریف کر رہا ہے کہ برائی کر رہا ہے, ہوتا ہے نا, لہجے سے پتہ چلتا ہے. تو اللہ رب العزت کا انداز ہے فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ.
پھر والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ جو بالکل سامنے ہوں گے وہ کون ہوں گے کہ وہ مقربین میں سے ہوں گے، وہ سابقین اولین میں سے ہوں گے. وہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات النعیم، جنت النعیم میں ہوں گے. اس لیے دعاؤں کے اندر جنت الفردوس اور جنت النعیم کو مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جنت النعیم عطا فرما. اگر وہ دعا قبول ہو گئی تو جنت النعیم مل جائے گی. اب جنت النعیم میں کون لوگ جائیں گے؟ مقربین لوگ جائیں گے. تو ہمارا شمار کس میں ہو جائے گا؟ مقربین میں ہو جائے گا. تو لہٰذا جنت النعیم کی دعا مانگنی چاہیے. پھر اللہ کو فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. اصل میں اس آیت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کو تھوڑا سا وہ ہوا تھا کہ ثلۃ من الاولین، کہ پچھلی امتوں میں سے ایک بڑی ثلۃ مانے ایک بڑی جماعت، ثلۃ مطلب ایک بڑی جماعت، کہ پچھلی امتوں میں سے ایک بڑی جماعت جنت میں جائے گی. وقلیل من الاخرین، اور بعد میں آنے والی جو امت ہے اس میں سے کچھ چھوٹی جماعت جائے گی. قلیل مطلب چھوٹی جماعت. تو صحابہ کرام کو غم ہوا، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ یہ آیت کے بعد پھر اللہ پاک نے فرمایا علی سرر موضونہ. وہ جنت کا اندر ان کے احوال کیا ہوں گے؟ اللہ ان کے احوال بیان فرماتا ہے علی سرر موضونہ، کہ بڑی بڑی مسیحیوں پر بیٹھے ہوئے ٹہل رہے ہوں گے. متکئین علی متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون، کہ خوبصورت چھوٹے چھوٹے لڑکے کہ ان کی خدمت میں ایک ایک جنتی کی خدمت میں ہزاروں لڑکے ہوں گے اس کی خدمت میں. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو اللہ پاک نے جنت میں ہی پیدا کیا ہے. وہ جیسے ہیں ایسے ہی رہیں گے، بالکل خوبصورت لڑکے جو خدمت میں ہوتے ہیں نا. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو 5 اسٹار یا 7 اسٹار جو ہوٹلیں ہوتی ہیں اس میں خدمت کے لیے جو لوگ رکھے جاتے ہیں وہ فیس کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لباس کے اعتبار سے بہت خوبصورت رکھے جاتے ہیں تاکہ کھانے والے کو تھوڑا سا دل کو سکون ملے. تو یہ جنت کو گویا کہ دنیا والے کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کو فرماتے ہیں کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہ جنتی جو ہوں گے وہ مسیحیوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور وہ من چاہا کھانا کھا رہے ہوں گے. ایک طرف ان کی بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی، اور یہ خدام ہوں گے یطوف علیہم جو ان کے آزو بازو گھوم رہے ہوں گے کہ لیجیے حضرت یہ لے لیجیے، یہ لے لیجیے، آپ کو کیا چاہیے. ان کی خدمت کے لیے گویا کہ اللہ رب العزت نے اسپیشل ان کو پیدا کیا ہے. ولدان مخلدون باکواب و ابارق، ان کے ہاتھ میں کیا ہوں گے کہ شراب کے پیالے ہوں گے. وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون، جو اپنی مرضی کا میوہ کھائیں گے، اپنی مرضی کا پھل کھائیں گے. ولحم طیر مما يشتهون، پرندے کا گوشت کھلائے اللہ پاک، پرندے کا گوشت کھلائے گا. اور جنت کے پرندے کا گوشت اس کی بات ہی کیا ہے، بڑا بڑا لذیذ. اللہ رب العزت بس یعنی تصور کرو تو کیا ہو جاتا ہے، طبیعت خوش ہو جائے. ولحم طیر مما يشتهون، کہ تم جس پرندے کو پسند کرو گے کہ وہ ہوائی کے اندر بھنا ہوا تمہارے سامنے کیا ہو جائے گا، بالکل حاضر ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ میں اب جب اتنا لذیذ کھانا ہو تو پھر ساتھ ساتھ میں کوئی خوبصورت حور بھی چاہیے، بیوی بھی چاہیے. تو اللہ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا وحور عین، کہ خوبصورت حوریں تمہارے ساتھ میں بیٹھی ہوگی. کہ امثال اللؤلؤ المكنون، ایسا گویا کہ بکھرے ہوئے خوبصورت موتی ہوتے ہیں نا، خوبصورت موتی بکھرے ہوئے تو ان کی چمک کیسی اور ان کی دمک کیسی کہ آنکھیں اس کو دیکھ کر کیا ہو جاوے، بالکل بالکل ایسے متاثر ہو جاوے. تو اللہ پاک فرماتا ہے وحور عین، کہ تمہارے ساتھ میں کون ہوگی، خوبصورت حوریں ہوگی. کہ امثال اللؤلؤ المكنون، کہ وہ بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح چمک رہی ہوگی. جزاء بما كانوا يعملون، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہوگا. جو دنیا کے اندر تم نے اچھے اعمال کیے، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، حج کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں تمہارے اعمال میں. اب وہاں پر لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، دیکھو آرام مکمل کب ہوتا ہے، جبکہ آرام میں خلل ڈالنے والی کوئی چیز نہ ہو. ایک آدمی نے 5 اسٹار کا ہوٹل میں بک کر لیا روم، لیکن اس کے روم کے آزو بازو شور شرابہ ہو اور ادھر ادھر کی باتیں ہو یا گندگی ہو تو اس کو مکمل آرام نہیں ملے گا. حالانکہ سویدھائیں سب ہیں لیکن آرام نہیں ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اتنی ساری سویدھا کے بعد بھی ایک اور امپورٹنٹ بات اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وہاں اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں ہوگی جس کی وجہ سے کیا ہو جاوے، طبیعت ناراض ہو جاوے. بالکل سکون اور اطمینان ہوگا. الا قیلا سلاما سلاما، ہاں بار بار ان سے کہا جائے گا سلام سلام سلام، آداب آداب، تمہارا استقبال ہے، بار بار ان سے کہا جائے گا. وہ اصحاب الیمین، اب یہاں پر اللہ پاک نے اصحاب یمین داہنی جانب والوں کو کیا ملے گا اس کا تذکرہ فرمایا. ابھی تک
کس کا تذکرہ چل رہا تھا؟ مقربین کا تذکرہ چل رہا تھا جن کو اللہ رب العزت جنت نعیم دے گا، اور جنت نعیم کے اندر یہ تذکرہ فرما اللہ رب العزت ہے۔ اب داہنے جانب والوں کی باری ہے، اللہ کرے ہمارے اس میں شمار ہو جائے۔ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، یوں کہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت ہمارے لیے نازل فرمائی ہے، فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، خوبصورت پسیریاں ہوں گی، خوبصورت صوفے ہوں گے، اور خوبصورت صوفوں کے اوپر خوبصورت قالینیں بچھے ہوئے ہوں گے، اور پھر ان قالینوں کے اوپر ایسی خوشبوئیں لگی ہوئی ہوگی کہ اس سے طبیعت کیا ہو جائے گی؟ بالکل ہری بھری ہو جائے گی۔ وظل ممدود، اور جس سائے کے اندر جنتی یعنی اصحاب یمین بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ سایہ بہت زیادہ دل کو سکون دینے والا ہوگا۔ وماء مسکوب، ایسا پانی پلایا جائے گا کہ جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ وفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے پھل ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، وہ جب چاہیں گے پھل ان کے سامنے موجود ہو جائیں گے اور کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے۔ ایک پھل تو وہ ہے جس کو توڑنا پڑتا ہے، تو جنتیوں کو پھل توڑنا بھی نہیں پڑے گا، وہ خود بخود آ جائے گا ان کے پاس۔ اچھا پھل آ جائے، بہت اچھا پھل لگا، نہیں ختم ہو جائے تو ڈر ہوگا ختم ہو جائے گا، ختم ہونے کا بھی کوئی ڈر نہیں، ختم نہیں ہوگا، ان کے پاس ہی رہے گا۔ وفرش مرفوعہ، وہ جہاں جائیں گے ان کے پیروں کے نیچے کیا بچھا ہوا ہوگا؟ قالین بچھا ہوا ہوگا، تو چلنے میں بھی مزہ آئے گا، یعنی جنتی بیٹھے گا تو مزہ، لیٹے گا تو مزہ، چلے گا تو مزہ، اور جنتی کھڑا ہے تو مزے میں کھڑا ہے، جنتی بیٹھا ہے تو مزے میں بیٹھا ہے، جنتی لیٹا ہے تو مزے میں لیٹا ہے، جنتی دیکھ رہا ہے تو مزے میں دیکھ رہا ہے، جنتی بول رہا ہے تو یعنی اس کی ہر ایکٹیویٹی میں کیا ہوگا؟ اس کو لطف آئے گا، اس کو مزہ آئے گا۔ بس اوقات ہم تو دنیاوی زندگی میں کوئی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہے، کوئی لیٹے لیٹے تھک جاتا ہے، کوئی ادھر تھک جاتا ہے، کوئی ادھر تھک جاتا ہے، اللہ پاک منع فرماتے نہیں، جنتی تو ہر حال میں کیا ہوگا؟ لطف اندوز ہوگا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوع وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، پھر اللہ رب العزت نے پھر ان کو بھی بولے دیں گے اللہ رب العزت، لیکن وہ الگ ہوگی، یہ الگ ہوگی۔ عربا اترابا لاصحاب الیمین، یہ اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا اصحاب یمین کا۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، دیکھو پہلے آیت کیا تھی؟ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، کہ پہلی امتوں میں سے ایک فلہ بڑی جماعت آئے گی جنت میں، اور باقی امت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے قلیل تھوڑی جماعت آئے گی۔ پھر حضرت عمر فاروق نے سوال کیا، صحابہ کرام کو تھوڑا غم ہوا تو وحی رک گئی تھی اس کے بعد، اب یہاں اللہ رب العزت نے وہ آیت نازل فرمائی تھی کہ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، پہلے تھا ثلۃ من الاولین قلیل من الاخرین، اب یہاں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ثلۃ من الاولین، چلو پچھلی امت میں بھی بڑی جماعت ہوگی، وثلۃ من اچھا تمہارے میں بھی بڑی جماعت ہوگی، تمہارے میں بھی کیا ہوگی؟ بڑی جماعت ہوگی۔ اب بعض علماء کرام نے تو ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی ہے کہ پچھلی مرتبہ جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ بھی ہے، اور اس مرتبہ جو ارشاد فرمائی ہے وہ بھی ہے، یعنی ثلۃ من الاخرین ایک بڑی جماعت امت محمدیہ کی جائے گی، اور پچھلی آیت کے اندر جو قلیل من الاخرین ہے نا وہ بھی جائے گی، تو ہو سکتا ہے قلیل من الاخرین میں ہمارا شمار ہو جائے۔ ایک تو بڑی جماعت تو جائے گی انشاءاللہ تعالی، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والے ہیں، جن سے گناہ ہوتے ہیں تو وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ ہم بہت زیادہ گنہگار ہیں، ہم بہت زیادہ نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، وقلیل من الاخرین پہ تو انشاءاللہ تعالی کیا ہو جائے گا؟ اپنا نمبر لگی جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ سمجھ رہے ہیں نا، پہلے ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، جس پہ صحابہ کرام کو سوال ہوا، پھر اللہ پاک نے فرمایا ثلۃ من الاولین ثلۃ من الاخرین، جاؤ پہلے والوں کی جو ثلہ ہے چلو تمہارے لیے بھی ایک بڑی جماعت، اس کا فیصلہ کر دیا۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا، پھر آگے جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم، کہ گرم گرم انگاروں پر لٹا دیا جائے گا، وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، جب ان کو پیاس لگے گی تو خون اور پیپ ان کو پلایا جائے گا، اور جب ان کو کھانے کے لیے مانگیں گے لآکلون من شجر من زقوم، زقوم کا جھاڑ ان کو کھلایا جائے گا۔ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جو وہ اس کو پھل سمجھ کے کھانے لگیں گے جہنمی، وہ جو زقوم کا درخت ہو گئی جہنم کا ایک درخت ہے، جب وہ اس کو کھانے لگیں گے تو اس کے کھانے کی وجہ سے ان کا منہ جو ہے نا وہ بالکل سمجھو کھیمے کی طرح بالکل چودیا جائے گا، وہ بھلے نا کانٹے دار ہوگا، دکھنے میں خوبصورت ہوگا، لیکن جیسے منہ میں ڈالیں گے تو اس کے اندر سے کیا نکلیں گے؟ کانٹے نکلیں گے اور شعلے نکلیں گے۔